خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ ایپیسوڈ تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. خود تو وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے، مجھے بھی بلوا لیا. بندہ پوچھے دنیا میں ایک ہی تو میں ڈاکٹر نہیں زندہ رہ گیا. اس ایمرجنسی کال پر وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا اور اب پورے گھر میں کھولتا پھر رہا تھا. زینب اور ماریا کی جو شامت آئی تھی وہ الگ سے. کوئی کپڑا ہی پہننے کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ خود کو ہمیشہ حد سے زیادہ اہمیت دیتا آیا تھا. مما کبھی بازار سے دہی لانے کا بھی کہہ دیتی تو آدھا گھنٹہ تک بال ہی نہ سیٹ ہوتے تھے، آئینے کے آگے سے نہ ہٹتا تھا. مما تنگ آ کر یہ کام جہان سے کہہ دیتی، سیدھا سادھا کوئی کھدر کا سلوار سوٹ پہن کر چلے جاؤ، وہاں گاؤں کی دھول مٹی میں تمہارے سوٹ کا ناس مار دے گی. مما نے اس کا ہر کپڑے کو دیکھ کر ناک منہ چڑھانے پر کچھ عاجز ہو کر کہا، سلوار سوٹ ان کے محترم عزیز کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے، مستقبل کے ماہر سرجن ان کے علاقے کو تشریف لا رہے ہیں. اس نے اپنا بہترین سوٹ نکالا تھا اور کچھ گردن اکڑا کر جواب دیا تھا، تیاری دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں. اتنا تو کوئی بر دکھاوے کو بھی تیار نہیں ہوتا. زیاد نے دبے ہوئے انداز میں کہا تو زینب منہ چھپا کر ہنسنے لگی. تم جلتے ہو میری گڈ لکنگ پرسنالٹی سے، میں تو جانتا نہیں ہوں نا. تو اور کیا، ضروری تو نہیں وہاں بیمار بزرگ ہی ہوں، ان کی کوئی جوان حسین اور الہڑ سی بیٹی بھی تو وہاں تیمارداری کو موجود ہو سکتی ہے. زیاد کو ہری ہری سوچ رہی تھی. ہاں، اتنی جوان جیسی ہماری ماما ہے، پھر تو ماما کو پاپا کی فکر کرنی چاہیے. فلموں کہانیوں میں ایسی سچویشن میں کچھ نکاح مجبوری میں بھی ہوا کرتے ہیں. معاذ نے اب کی مرتبہ ماما کو چھیڑنا چاہا تھا. وہ اسے ایک گھوری کے ساتھ دھب لگا کر ہنس پڑی تھی. ضروری تو نہیں تیماردار بیٹی ہی ہو، نواسی یا پوتی وغیرہ بھی تو ہو سکتی ہے. زینب نے آنکھیں نچا کر کہا تو معاذ نے ٹھنڈی آہیں بھری تھی. خیر، اب ایسی بھی قسمت دیالو نہیں ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. غرض ایسی ہی باتوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی اور عین اسی پل جب وہ اپنے مختصر سے بیگ کے ساتھ نکل رہا تھا، زیاد اسے ڈرائیور اسٹاپ تک چھوڑنے ساتھ جا رہا تھا. پٹیکوں میں جہان کی گاڑی آ کر رکی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ جہان نے بلیک ٹو پیس میں نک سک سے تیار اپنے بے حد وضیح کزن کو بغور دیکھا. جواب میں اس نے ساری داستان سنا دی. اوکے، فی امان اللہ. اس نے معاذ کا کاندھا تھپکا تھا. ڈائیو میں سوار ہو کر اس نے گرم خوشگوار ماحول کو محسوس کیا اور اپنے سیل فون پر ہینڈ فری سیٹ کیا اور میوزک انجوائے کرنے لگا. کچھ سفر سو کر تو کچھ سفر بور ہو کر بہرحال گزر ہی گیا. اسٹاپ سے آگے لوکل بس میں گاؤں پہنچا تو تھکن اس کا پورا وجود نڈھال کر چکی تھی. گاؤں کو جانے والی سڑک ویران اور سنسان تھی. وہ بیگ اٹھائے ہوکوں کی طرح منہ اٹھائے سوچنے لگا اب کیا کرے. بوہڑ کے درخت تلے بندھے گدھے نے زور زور سے ہل ہنا کر گویا اس کا استقبال کیا تھا. اس نے گردن موڑ کر دیکھا. داہنی جانب کچھ فاصلے پر بڑھئی کی ایک دکان میں محیف اور بوڑھا آدمی اپنے کام میں مصروف تھا. فضا میں لکڑی کی چھلن کی مہک پھیلی ہوئی تھی. اس نے چند لمحے سوچا، پھر اس سمت بڑھ گیا. السلام علیکم. بڑھئی کو متوجہ کرنے کو اس نے زوردار طریقے سے سلام کیا. اس کے رندنے کی آواز خاصی گونجدار تھی. وعلیکم السلام باؤجی، بیٹ بلے خریدنے ہیں؟ بڑھئی اس کی طرف آیا. نہیں جی، مجھے گاؤں جانا ہے، مگر پیدل چلنے سے گھبراتے ہوں گے. بیٹھ جاؤ صاحب، رکشے سواریاں لے کر پنڈ گیا ہوا ہے، آئے گا تو آپ چلے جانا. کب تک واپس آئے گا؟ معاذ نے رسٹ واچ پر نظر ڈال کر کچھ اکتاہٹ سے سوال کیا تھا. پاپا بھی نا بس عجیب کام کرتے ہیں. اتنے اہم تھے انہیں اپنے عزیز تو انہیں شہر لے آتے، مگر نہیں، مجھے بلا لیا. 1 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گیا ہے. بس آتا ہوگا، اسے خود بھی بس کے آنے کے ویلے کا پتہ ہے. آپ چاہ پانی پیو گے صاحب؟ بڑھئی نے معلومات پہنچا کر بڑے خلوص سے استفسار کیا تھا. جی نہیں، بہت شکریہ. اس نے متانت سے انکار کیا اور بڑھئی کا بڑھایا ہوا مونڈھا سنبھال کر بیٹھ گیا. 20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد بالآخر پرانا سا فٹفٹاتا ہوا رکشہ گاؤں کی سڑک پر دھول اڑاتا ہوا اڈے پہ آ کے رکا تھا. معاذ بڑھئی کا شکریہ ادا کرتا بیگ سنبھالے رکشے کی جانب بڑھایا. گاؤں جانا ہے، بیٹھ جاؤ باؤ. رکشے والے نے
سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو معاذ بیک سائڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ رکشہ ڈرائیور مزے سے سگریٹ سلکا کر کش لے رہا تھا، انداز میں مکمل درجے کا اطمینان چھلک رہا تھا۔ اب چلو نا، رکے ہوئے کیوں ہوں؟ معاذ نے بیزاری سے پوچھا۔ سواریاں تو اڑھنی پڑتی ہیں نا باؤجی، یا پھر سالم کروا لو۔ ڈرائیور دھواں اڑاتے ہوئے بے رخی سے بولا تو معاذ نے اسے الجھی اور نافہم نظروں سے دیکھا۔ سالم مطلب؟ ایک سواری اگر لے کر جائیں تو پیسے زیادہ لگتے ہیں بھاؤ، پڑھے لکھے لگتے ہیں شکل سے، تو اتنا بھی نہیں پتا؟ ڈرائیور نے نخوت سے جواب دیا تو معاذ سلگ اٹھا۔ خبیث کا بچہ، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ جتنے پیسے کہوں گے دوں گا، اب چلو گے؟ اس نے کاٹ دار انداز میں کہا تو ڈرائیور نے کاندھے اچکائے اور رکشہ اسٹارٹ کرنے لگا۔ رکشے کی برق رفتاری اور جھٹکوں نے معاذ کا برہم مزاج کچھ اور بھی سلگایا تھا۔ جبھی پاپا کا سمجھایا ایڈریس اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے جلے کٹے انداز میں انہیں ایک ٹیکسٹ بھیجا تھا جس میں انہوں نے ایڈریس سمجھانے کا کہا گیا تھا۔ جواب میں انہوں نے کال کر لی۔ معاذ نے کال ڈسکنیکٹ کر کے پھر ٹیکسٹ بھیجا۔ جس شاہی سواری میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں آپ کی آواز سننا میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ زندہ سلامت پہنچ جاؤں تو نفل ادا کر لیجیے گا، ورنہ کفن دفن کا انتظام تو آپ کی ذمہ داری اور سر درد ہے۔ وہ جتنا جھلایا ہوا تھا اس لحاظ سے لمبا چوڑا میسج ٹائپ کر دیا۔ جواب میں اگلے لمحے ان کا میسج موصول ہوا جس میں ایڈریس موجود تھا جو رکشہ رکوا کر اس نے ڈرائیور کو سمجھایا۔ 15 منٹ کی مزید روح فشاں ہلکوروں کے بعد بالآخر اسے منزل مقصود پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اس دوران تیسری مرتبہ اس کا سر بیک سیٹ کے اوپر لگے لوہے کے روڈ سے ٹکرا چکا تھا۔ 200 کرایہ نکالیں بابوجی۔ ڈرائیور کے مطالبے نے اس کا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ واٹ؟ 200؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ ایک ہڈی شاید میری اپنی جگہ پہ رہنے دی ہو، اس پہ یہ ستم؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا جتنا مانگو گے دوں گا، اب مکر رہے ہیں؟ چٹے کپڑے تے جیا خالی، شکل سے جتنے لین لوڈ لگتے ہیں دل اتنا ہی غریب ہے۔ ڈرائیور بے حد بدمزاح ہوا تھا۔ معاذ کی آنکھیں غم و غصے کی زیادتی سے دہک اٹھیں۔ الو کے پٹھے، بدتمیزی کرتے ہو؟ دھیرج معاذ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈرائیور سے الجھ رہا تھا جب پاپا نے آ کر مداخلت کی۔ بڑے صاحب، یہ بابو ہمارے رکشے میں بیٹھ کر آیا اور اب کرایہ دینے کی بجائے لڑ رہا ہے۔ کتنا کرایہ ہے تمہارا؟ پاپا نے پوچھا اور اس کی مطلوبہ رقم نکال کر ہاتھ پر رکھ دی۔ معاذ تلملا کر رہ گیا۔ آؤ بیٹے، بہت دیر کر دی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے بازو کے حصار میں لے لیا۔ آپ نے بلوایا بھی تو کوکاف میں تھا۔ وہ سر جھٹک کر برہمی سے بولا تو پاپا مسکرا دیے۔ جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ تمہاری ساری کوفت دور کر دے گا۔ ایسا کون سا مقصد ہے؟ وہ اطراف میں بکھرے سبزے اور اسی سبزے میں کھڑی اس پرانی حویلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ نخوت سے بولا مگر پاپا جواب دیے بنا اس کا ہاتھ تھامے حویلی کے داخلی دروازے سے اندر جا رہے تھے۔ گرم پانی سے بات لینے کے بعد اس کی طبیعت پر چھائی کسلمندی اور بیزاری بہت حد تک دور ہو گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بال بنا رہا تھا جب دروازہ مدھم سروں سے بجا اور پاپا نے اندر قدم رکھا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور براؤن لیدر کی سلیو لیس بہت ساری پاکٹس والی جیکٹ پہنے وہ اپنی وجاہت اور دلکش سا سراپا نقوش کے ہمراہ بے حد جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ چائے یہیں منگوا لوں یا منیب انکل کے ساتھ پیو گے؟ آپ ان کے ساتھ پی لیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ویسے پاپا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ برش رکھ کر وہ ان کی جانب پلٹا تو آنکھوں میں الجھن کا رنگ گہرا تھا۔ وہیں بتانے آیا ہوں۔ یہ منیب انکل جو ہیں بہت بیمار ہیں، انہیں اپنی زندگی کا کچھ خاص بھروسہ نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ مچلی۔ اسے زیاد کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ ان کی پوتی ہے، بہت پیاری بچی ہے، ان کی خواہش ہے انکل کی زندگی میں وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا، تمہیں ویسے بھی شادی کی جلدی ہے نا؟ انہوں نے اپنی بات کہی اور اسے دیکھنے لگے جو اس آخری بات پہ بری طرح اچھلا تھا۔ کیا مطلب ہے پاپا؟ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ مائنڈ اٹ، مجھے شادی کی جلدی ضرور ہے مگر میں کسی بھی انجان اور پنڈو لڑکی سے شادی کروں گا، وہ بھی ترسی کھا کر۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟
اس کا تو جیسے غم و غصے کی زیادتی سے دماغ الٹ گیا تھا۔ وہ اتنی ناگواری، اتنی برہمی سے بولا تھا کہ پاپا کچھ پل کو غیر یقین اور تحریر سا ساکن رہ گئے تھے۔ وہ انجان ہے، ناپنڈو، پڑھی لکھی، باشعور اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، تمہارے ساتھ بہت جچے گی بیٹے۔ انہوں نے تحمل اور نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ جواباں ہتھے سے ہی اکھڑنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا۔ میرے ذہن میں شری کے سفر کے لیے ایک بہت اچھا تصور ہے۔ ویسے بھی آپ نے اس قربانی کے لیے مجھے ہی کیوں سوچا؟ زیاد اور جے بھی تو ہیں، انہیں بھی کہہ سکتے تھے آپ۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ یہ سوچ اس کا دماغ سلگانے کے لیے کافی تھی کہ اس میں ایسی کیا خاصی تھی کہ پاپا نے کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے اسے منسوب کرنا چاہا تھا۔ زیاد تو ابھی پڑھ رہا ہے، جہان کے لیے ہم نے کچھ اور سوچا ہے، پھر تم ہی رہ جاتے ہو۔ ہاں، میں ہی رہ گیا تھا قربانی دینے کو۔ جہان کے لیے تو آپ نے بہت ہائی فائی سوچا ہوگا نا، بہت چہیتے جو ہیں وہ آپ کا۔ مگر ایک بات سن لیں پاپا، آپ کے یہ جو مرتے ہوئے عزیز ہیں نا، میں ان کی لمحاتی خوشی اور سکون کی خاطر خود کو عمر بھر کے لیے داؤں پر نہیں لگا سکتا۔ آپ کو یہ سن کر جتنا بھی افسوس ہو، مگر میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ بد لحاظی، بد اخلاقی کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بے اعتنائی کی حد کر دی تھی۔ اس کے تاثرات میں اتنی درشتی اور لہجے میں ایسی قطعیت تھی جس نے پاپا کو غیر یقینی اور دکھ کے ساتھ ساکت کر ڈالا تھا۔ ماز نے ایک نظر ان کے سرخ چہرے کو دیکھا مگر سر جھٹک دیا۔ اس پل ان سے ہمدردی گویا اپنی عمر بھر کا آزار گلے میں ڈال لینے والی بات تھی۔ جبھی وہ بے رخی سے آگے بڑھ کر اپنا بیگ ایک جھٹکے سے اٹھا کر پلٹا تھا۔ میں جا رہا ہوں پاپا، مجھے افسوس ہے میں آپ کی توقع پر پورا نہیں اتر سکا، لیکن غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو مجھ سے ایسی بات کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے تلخی سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ رکو ماز۔ وہ چوکھٹ پہ تھم کر گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، جن کے چہرے پہ یکایک گمبھیری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، میرا بھی سن کر جاؤ۔ منیب انکل سے تمہاری کال کرنے سے قبل میں نے یہ وعدہ کر چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، جب تم یہاں آئے تب میں تمہیں ان سے اسی حیثیت سے ملوا بھی چکا ہوں۔ تمہارے لیے کسی بات سے پیچھے ہٹ جانا عام سی بات ضرور ہوگی، مگر میرے لیے یہ شرمندگی ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آف کورس میں تمہیں فورس بھی نہیں کر سکتا، بیکوز تمہاری بات چیت کے انداز اور لوا لہجے سے میری ان خوش فہمیوں کو بھاپ بنا کر اڑا ڈالا ہے جو اعتماد مجھے اپنی اولاد پہ تھا۔ اینی ویز تم میری بات نہیں مانو گے، اور یہ طے ہے کہ میں اس خفیف کے ساتھ منیب انکل کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ میری موت کے بعد آپ اپنی والدہ اور دیگر اہل خاندان کو میری موت کی وجہ نہ بھی بتانا، بہرحال اطلاع ضرور پہنچا دینا۔ ان کے لہجے میں نخوت اور بیگانگی کی بجائے بے بسی اور لاچاری تھی۔ ماز سناٹے کی زد میں کھڑا ٹکر ٹکر انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ صحیح معنوں میں بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کھلی بلیک میلنگ اور دھاندلی پہ اپنی جگہ سے حرکت تک کرنے کے قابل نہیں رہے گا، مگر نہیں، یہ غلط تھا۔ اس کے احساسات جتنے بھی شوکڈ تھے، مگر پاپا کی حرکت نے اس لمحے کے ہزارویں حصے میں حرکت کرنے پر اکسایا تھا۔ وہ جذباتی ایکشن سے باز رکھنے پہ بھی اکسایا تھا۔ وہ بھی ایک بلیک میلنگ میں قابو کر لیا گیا تھا، اس جیسا سرکشی گھوڑا جسے اس سے پہلے کسی نے قابو میں نہیں کیا تھا، گھبرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لپک کر ان تک آیا۔ تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جواباً وہ بے اعتنا تھے۔ ماز اتنا ہی بے بس اور لاچار تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گے۔ ان کی گرفت سے احتیاط سے ریوالور نکالتے ہوئے اس کے لہجے میں کتنی بے بسی، کس درجہ شکست کا رنگ اترتا تھا۔ اس پہ دھیان دینے کی فرصت فی الحال پاپا کے پاس نہیں تھی۔ وہ تو گویا صرف اور صرف عہد کی پائیداری کے پابند تھے۔ بس اس کی بات سن کر انہوں نے قدرے چونک کر مگر بغور اسے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں جو ترنگ، جو خوشی ایک دم اتری تھی، اس نے ماز کے ہونٹوں کو
باہمی سختی سے بھیج ڈالا تھا۔ آپ کو یاد ہو تو میں کبھی جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتا۔ وہ تلخ اکھڑ ہوئے تیز لہجے میں جتلا کر بولا تھا، مگر پاپا اس کے انداز و لہجے پہ توجہ دیے بنا اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر بولے تھے، آئی ایم شیور تم بہت خوش رہو گے۔ اور ان کی بات کے جواب میں ماس کے اندر دوڑتا زہر کچھ اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ ذرا پانے کی چاہت میں بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے، نہ جانے صبر کا دھاگا کہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسے ہمراہی کہتے ہو؟ یہاں تو اپنا سایہ بھی کہیں پر ساتھ رہتا ہے، کہیں پر روٹھ جاتا ہے۔ عجیب شے ہے یہ رشتہ بھی، بہت مضبوط لگتا ہے، ذرا سی بھول سے لیکن بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح رات کے دوسرے حصے میں خاموشی اور سادگی سے کیا گیا تھا، اور اگلی صبح وہ منہ اندھیرے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ پاپا نے حالانکہ اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انسنی کیے نکل آیا تھا۔ دل و دماغ میں جیسے کوئی الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو رات کو ہی اس منحوس حویلی سے بھاگ جاتا جس نے اسے بے بسی اور بے وقتی کے احساسات سے دوچار کیا تھا، کہ وہ جیسے سر تپا جل اٹھا تھا۔ دوران سفر بھی وہ کلستا اور سلگتا آیا تھا، اگرچہ پاپا نے نکاح سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس فریق شانی سے ملوانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہرگز بھی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کی جاہل گوار لڑکیاں اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگا کرتی تھیں، اور ستم ظرفی یہ کہ اس کا نصیب انہی میں سے ایک کے ساتھ پھوڑ دیا گیا تھا۔ دل اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ خود خوشی کو مچل رہا تھا۔ کوئی تک تھی بلا؟ شہر کی ایک سے ایک فیشنیبل حسین لڑکی اس کی پرکشش وجاہت پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی جانب متوجہ ہو رہی تھی، مگر اس نے کبھی کسی کو ایک حد سے زیادہ لفٹ نہیں دی تھی، اور اس کے ساتھ جیسے منسوب کیا تھا وہ اس کا سر کوفت اور تلخی سے پھٹنے لگا۔ جی چاہا ہر شہ کو تہس نہس کر ڈالے۔ بھائی پاپا کہاں ہیں؟ آپ اکیلے آئے ہیں؟ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو کر وہ ناک کی سیدھ میں اپنے کمرے کی جانب آندھی طوفان کی طرح سے بڑھ رہا تھا، جب ماریا جانے کہاں سے نکل کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور گویا اپنی شامت کو آواز دی۔ ماز نے اس ناگوار مداخلت پر قہر بار نظروں سے اسے محض ایک نظر گھورا تھا اور پیر پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ماریا کی تو گویا روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھسا تو پیچھے دروازہ اتنی زور آواز سے بند کیا کہ آواز کم و بیش پورے گھر میں گونجی تھی۔ یا الہی خیر! کیا زلزلہ آ گیا ہے؟ زینب کچن سے نکل کر بھاگی آئی۔ سوال سہمی ہوئی ماریا سے ہوا تھا۔ زلزلہ نہیں، معاذ لالا آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں موڈ بے حد خراب لگ رہا ہے۔ میں نے تو صرف پاپا کا پوچھا، جواباں ایسی نظروں سے گھورا کہ مجھے لگا مر جاؤں گی ابھی، وہ منمنا کر کہہ رہی تھی۔ زینب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بھی ہمیشہ گدی ہی رہنا، منہ دیکھ کر بات کیا کرو۔ موصوف تو گاؤں گئے تھے نا؟ پاپا نے بلوایا تھا۔ کوئی بات مزاج برہم کر گئی ہوگی شہنشاہ جذبات کا۔ خیر تم فکر مت کرو، شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ زینب نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا اور خود کچن میں آ گئی، مگر شام تو کیا، رات تک بھی ماس کا موڈ بحال نہیں ہوا، نہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تب سب کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ پہلے زینب، پھر ماما بھی جا کے وجہ پوچھتی رہیں، مگر بند کمرے کے اندر سے چیزیں توڑنے کی آواز تو آتی رہی، مگر اس نے کسی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مما کے ساتھ ماما جان کی بھی تشویش اب بڑھتی جا رہی تھی۔ ماس بیٹے کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ ماما جان نے خود آ کر دروازہ بجایا تھا، ساتھ منت سماجت بھی شروع کی تھی۔ مجھ سے نہیں، اپنے دیور صاحب سے پوچھے، کیا چاند چڑھایا ہے انہوں نے وہاں گاؤں میں؟ اس کے جلے کٹے جواب پر جہاں ماما جان کا منہ کھلا، ماما کا ہاتھ بے ساختہ ہول اٹھنے والے انداز میں دل تھام کر رہ گیا تھا۔ بچے کیا واہی تباہی بول رہے ہو؟ ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ دروازہ کھولو، ڈھنگ سے بات کرو۔ ماما جان نے کس قدر خفگی اور تہکمانہ لہجے سے کہا تو کچھ توقف کے بعد چٹخنی گرا دی گئی تھی۔ البتہ دروازہ اوپن نہیں کیا گیا تھا۔ وجہ ماما جان کے حکم کی تعمیل کے ساتھ اپنی خفگی کا اظہار بھی ضروری سمجھا تھا۔ ماما نے تیزی سے دروازہ دھکیلا تو پہلے قدم پہ ہی چکرا کر رہ گئی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں کا غبار اور بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ کھانسنے لگی اور سرت سے پہلے پورا دروازہ کھولا، پھر آگے بڑھ کر پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے لگی۔
اس کام سے فراغت کے بعد پلٹی تو ایک پل کو ششتر رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا غصہ کمرے کی اشیاء پر نکالا تھا۔ کرسٹل واز کارپیٹ پر کرچیوں کی صورت ڈریسنگ کے آئینے کے ساتھ بکھرا پڑا تھا۔ وارڈروب کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور کپڑے بے ترتیب ہو کر کچھ لٹک رہے تھے، کچھ فرش پر بے ترتیب پڑے تھے۔ دیگر سامان اشیاء کا بھی حال اس سے مختلف نہ تھا۔ معاذ بیٹے، آپ بچے نہیں رہے ہیں، اب کب چھوڑیں گے اپنی یہ حرکتیں؟ ماما کے لہجے میں ملال نہیں، بے بسی تھی۔ وہ ہونٹ بھیجے کھڑا رہا، روٹھا روٹھا، اکھڑا اکھڑا سا۔ ماما جان کو اس پہ بے ساختہ پیار آنے لگا تھا۔ یہ سوال آپ مجھ سے کرنے کی بجائے اپنے شوہر نامدار سے کریں۔ وہ کسی فلم کے ہیرو نہیں ہیں، مگر حرکتیں! معاذ، واٹ نان سینس! ماما نے زور سے ڈانٹا، مگر وہ خائف نہیں ہوا۔ جو انہوں نے کیا وہ کس سینس میں ٹھیک کیا؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی؟ اس کے سوال نے معاذ کا چہرہ پھر غصے کی زیادتی سے سرخ کر دیا تھا۔ یہ آپ انہی سے پوچھیں، ان کے کارنامے میں کیوں بتانے لگا؟ وہ کس قدر بدتمیزی اور نروٹے پن سے بولا تو اب کی بار ماما جان نے اسے جھڑک دیا تھا۔ یہ آپ احسن کے لیے کون سا لہجہ اور انداز استعمال کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے؟ معاذ باپ ہے وہ آپ کے؟ ان کے لہجے کی سخت تنبیہ نے معاذ کا خراب موڈ کچھ اور خراب کر دیا تھا۔ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس پہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھا دیجیے گا۔ اور وہ جو ان کی بہت چہیتی محترمہ ہے نا، اسے تو ساری عمر کے لیے سبق سکھاؤں گا، ایسا کہ یاد کرے گی، ساری زندگی شکل نہیں دیکھوں گا اس کی۔ آئے بڑے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے، وہ تنک کر بولتا چلا گیا تھا، اور جو الفاظ منہ سے نکلے تھے انہوں نے ماما اور ماما جان کی الجھن تو بڑھائی تھی، ساتھ میں زینب و ماریا سے صورتحال جان کر اس سمت آنے جہان کے قدموں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ اور استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر ماما جان اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی۔ معاذ بیٹے، کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کی شکل نہیں دیکھو گے؟ وہاں گاؤں میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اب کی مرتبہ ان کا لہجہ معتدل، نرم اور پیار بھرا تھا۔ معاذ نے یوں ہی تنے ہوئے نقوش سمیت چہرے کا رخ ان کی جانب پھیرا اور پرتپش لہجے میں بولا تھا، آپ کو میرا لہجہ، میرا انداز گستاخانہ لگ رہا ہے نا؟ مگر آپ کو پتہ چلے کہ پاپا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو؟ اس نے ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑی اور بھیچی بھیچی سانس کھینچ کر جیسے سر جھٹکا۔ اس انداز نے ان تینوں کو کچھ فکرمند، کچھ ہراساں کر ڈالا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ جہان نے کس قدر خفگی سے اسے کہا تو وہ جیسے آگے سے پھٹ پڑا۔ میں پریشان کر رہا ہوں؟ اور جو مجھے پریشان کیا گیا ہے، بلکہ بلیک میل کیا گیا ہے، وہ وجہ بھی بتاؤ گے یار کہ نہیں؟ ہمیں الہام تو ہونے سے رہا، جہان نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ انہوں نے دھوکے سے مجھے وہاں بلایا اور باقاعدہ گن پوائنٹ پر اپنی کسی عزیز سے میرا نکاح پڑھوا دیا، جاہل گنوار کسی خاتون سے۔ سن لیا تم نے؟ آ گیا یقین کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ باقاعدہ گن پوائنٹ پہ؟ وہ باقاعدہ پھنکارتا ایک ایک لفظ پہ زور دے کر، جبکہ جہان جیسا سیلف کنٹرول آدمی بھی اس انکشاف پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ماما اور ماما جان کی تو باقاعدہ سناٹے میں آ گئی تھیں۔ سین چینج۔ دل پہ ایسے بھی عذابوں کو اترتے دیکھا، ہم نے چپ چاپ اسے خود سے بچھڑتے دیکھا۔ اس کو سوچا تو ہر سوچ میں خوشبو اتری، اس کو لکھا تو ہر لفظ مہکتے دیکھا۔ یاد آئے تو قابو نہیں رہتا دل پر، ورنہ دنیا نے بھی ہم کو تڑپتے دیکھا۔ اس کی صورت کو فقط آنکھ نہیں ترسی ہے، راستوں کو بھی اس کی یادوں میں روتے دیکھا۔ ہم محبت کے لیے آج بھی دیوانے ہیں، یہ الگ بات کہ اس نے نہیں مڑ کر دیکھا۔ اس کے کمرے میں قبر جیسا گہرا اندھیرا تھا اور ویسا ہی سناٹا، اور سناٹے میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجی تھیں اور کمرے کے در و دیوار سے لپٹ جاتی تھی۔ ماں دروازہ آہستگی سے کھلا اور روشنی کی بڑھتی ہوئی روز نے کمرے کی تاریکی کو نگل لیا۔ نوری، نوریا، زینب نے آہستگی سے پکارا، پھر پہلے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پاس چلی آئی۔ نوریا کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا تھا، البتہ سسکیاں تھم گئی تھیں۔ زینب نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر ہمدردی کے انداز میں رکھا، البتہ اسے قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی
اسے نوریہ سے کیا کہنا چاہیے؟ وہ اس شش و پنج کا شکار تھی جب نوریہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور اس کے کاندھے سے لگ کر بے تحاشا بے اختیار روتی چلی گئی۔ زینب پہلے بوکھلائی، پھر آہستگی سے اسے تھپکنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا زینی؟ یہ میری محبت پہ کیسا سانحہ آ کر گزر گیا ہے؟ ابھی تو میں اس کے رنگوں سے آشنا بھی حاصل نہیں کر پائی تھی، ابھی تو کسی ایک خوشی سے بھی اپنے دل کی کلی کو مہکتے نہیں دیکھا تھا۔ زینی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا آخر؟ کیسی کربناکی تھی اس کی آہو بگا میں۔ زینب اچھی خاصی مضبوط دل کی مالک ہونے کے باوجود خود کو اس کے دکھ کے آگے ہارتا محسوس کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں پاپا کو کیا سوجھی ہے یار، بھلا اس طرح بھی شادیاں ہوا کرتی ہیں؟ آج کل فریقین کی پسند اور رضامندی کتنی ضروری ہے، یہ بات انہیں کون سمجھائے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں کہ بھائی پاپا کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ اس کی تسلی و دلاسے نے نوریہ کے چہرے پر اس ملال کے ساتھ بے بسی بھی بکھیر دی تھی جسے زینب نے واضح محسوس کیا، اور پھر تسلی کے انداز میں بولی تھی، تمہارے لیے ابھی سارے راستے بند نہیں ہوئے ہیں نوری۔ لالے کی دلچسپی نہیں تو سمجھ لو اس رشتے کی اہمیت۔ وہ کیا کہتے ہیں، پیاں من بھائے وہی سہاگن۔ رات پاپا آئے تو ایک بار پھر ہنگامہ اٹھا تھا۔ بھائی تو گھر سے بھاگ رہے تھے، مما اور ماما جان نے بیچ میں پڑ کے معاملہ سنبھالا۔ پاپا کی اتنے بڑے ایکشن کے بعد کی خاموشی حیران کن ہے۔ اینی ویز میں پھر بھی تمہیں یہی کہوں گی، ہرٹ مت ہو، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ لالے ہرگز خوش نہیں ہیں اور ان کی ناپسندیدگی تمہاری خوشی کا باعث ہونا چاہیے۔ اب بس ہمت سے کام لینا اور لالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کر دینا۔ زینب نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے تاثرات جانے تو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے چہرے پر ہنوز ملال کے رنگ تھے۔ یار کیا ٹینشن ہے، موڈ تو ٹھیک کرو اب اپنا۔ میں بے حس ہوں، نہ خود غرض زینی، کہ کسی کی بربادی کو اپنی آبادی کا ذریعہ جان کر خوش ہو لوں۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکتی رہتی ہو؟ زینی وہ بھی ایک عورت ہے میرے اور تمہارے جیسی، جس کی زندگی کے فیصلے بنائے اور بگاڑے جا رہے ہیں۔ کیا وہ احساسات اور جذبات نہیں رکھتی ہوگی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے اس سے جواب مانگا تھا۔ تم لالے کی منقوہ کی بات کر رہی ہو، تمہیں خود اپنے آپ سے زیادہ اس سے ہمدردی ہے؟ اس کی بات پر نوریہ نے سر جھکا لیا۔ تمہیں لالے سے محبت بھی تھی نوری؟ زینب کا لہجہ اب کی مرتبہ بے حد کڑوا اور تمسخر اڑانے والا تھا۔ محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے زینی کہ میں اخلاقیات کا خون کر دوں، اپنی نسوانیت کا وقار کھو دوں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس میں اخلاقیات نسوانیت کدھر سے آ گھسی ہے؟ انہیں ہمیشہ ہر معاملے میں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، انہیں کھو کر ہم اپنے آپ کو پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ زینی پھر دوسری اہم بات، یہ میں نے کہا نہ میں بے حس نہیں ہوں اور نہ میں اتنی بولڈ ہوں کہ یوں محبتوں کے اظہار کرتی پھروں۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں جو اپنی محبت کا خون تو اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے مگر اپنے وقار اور نسوانی پندار کی قربانی کسی صورت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہ پا کے زینب جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اپنی ان کتابی باتوں کے ساتھ۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نوریہ نے گال پر لڑک آنے والے آنسوؤں کو آہستگی سے رگڑ کر صاف کر دیا تھا اور نڈھال سے انداز میں پھر سے تکیے میں منہ گھسا لیا۔ ابھی اسے اور بہت سا رونا تھا، ابھی اسے بہت محنت کرنا تھی خود کو پھر سے جوڑنے میں۔ سین چینج۔ ماس کے تمام تر وویلے اور احتجاج و غصے کے باوجود شاہ ہاؤس میں اس کے نکاح کی اس سنسنی خیز خبر نے ایک ہلچل سی مچا کے رکھ دی تھی۔ پرنیا کے بارے میں باقاعدہ قیاس آریاں ہوئی تھیں اور دبے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا تھا جس پہ پاپا سمیت کسی بزرگ نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نام تو بہت یونیک ہے، ہو سکتا ہے وہ خود بھی پیاری ہو۔ یہ بات ماریا نے کہی تھی جو بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی یہ سب جان کر۔ ویسے حیرانی کی بات ہے پاپا بھائی کی ضد ہٹ دھرمی سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے ایسا سوچا جبکہ اس گھر میں ان کے علاوہ بھی 2 لڑکے شادی کے قابل تھے۔ زیاد کی بات پر جہان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔
کہیں تمہیں اپنا چانس مس ہو جانے کا افسوس تو نہیں؟ ایسا تب ہوتا اگر جو ہمارا دل کسی اور کا اسیر نہ ہو چکا ہوتا۔ زیاد ہنسنے لگا تھا۔ ہر وقت تو شادی کے لیے مرے جاتے تھے، بس اسی لیے پاپا نے ان کا نام سوچا ہوگا۔ زینب کی رائے مضبوط تھی۔ پاپا جتنے پرسکون ہیں، حیرت ہوتی ہے انہیں لالے کی ناراضگی کی پرواہ تک نہیں۔ زینب کو پتہ نہیں کیوں غصہ چڑھا ہوا تھا۔ چند دنوں میں ہمارے بزرگ پھر معاذ کے سسرال جا رہے ہیں۔ اسما بھابی کی اس قدر اہم اطلاع پر حاضرین اپنی اپنی جگہ اچھل پڑے تھے۔ واٹ؟ کس سلسلے میں؟ جہان نے ٹھٹک کر سوال بھابی سے کیا تھا۔ اس کے لہجے میں واضح تشویش تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر جب میں چائے لے کر گئی پاپا جان مما سے کہہ رہے تھے مما جان اور چاچو بھی وہیں تھے۔ باقی بات رات کو تمہارے بھائی سے پتہ چلے گی۔ اس میٹنگ کا وہ بھی حصہ تھے۔ بھابی کی اگلی بات نے ینگ جنریشن میں خلبلی مچا دی تھی۔ لیکن اسے لگام کون ڈالے گا؟ وہ تو اترا ہوا گھوڑا بنا ہوا ہے۔ جہاں نے کس قدر فکر مندی سے خود کلامی کی تھی۔ مجھے تو خود یہ جلد بازی لگ رہی ہے۔ معاذ کا موڈ پہلے ہی ابھی تک بگڑا ہوا ہے۔ اچھا تھا وہ گھر سے دوڑ جاتے، زینب نے کلس کر کہا تھا۔ جہان نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ دبی دبی تلخی تھی، غصہ تھا، نخوت تھا۔ تم چپ رہو سمجھی، ابھی تم اپنے بڑوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہوئی، اور لالے کتنے جذباتی ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ پاپا بتا رہے تھے انہوں نے انہیں بھابی سے ملنے دیکھنے کی آفر کی تھی، نکاح سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، مگر یہ مانے نہیں۔ زیاد نے جھڑک کر کہا تھا، صرف دیکھنے کی آفر کی تھی نا، دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کرنے کی تو نہیں کی۔ جب فیصلہ ہی مانا جانا تھا تو اس بات کی اہمیت صرف ہو جاتی ہے کہ ملا اور دیکھا جائے یا نہیں۔ زینب نے جواباً خائف ہوتے بنا تڑک کر جواب دیا تھا۔ اس کا انداز کچھ ایسا غیر معمولی تھا کہ سب ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ آخر پاپا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ انہیں بھی اس بات کی اچھی طرح اندازہ ہے کہ لالے اس فیملی کے سب سے وجیحہ اور شاندار آدمی ہیں۔ آف کورس انہوں نے ان کے لیے شریک حیات کا انتخاب بھی اسی معیار کے لحاظ سے کیا ہوگا۔ ملنے یا دیکھ لینے میں حرج بھی نہیں تھا، کم از کم معاملہ کلیئر تو ہوتا۔ ابن زیاد اپنی بات پر اڑا رہا تھا، مگر زینب کے تاثرات میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آپ ان کی اتنی فیور کیوں کر رہے ہیں آخر؟ وہ بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ جہان بہت خاموش مگر گہری نظروں سے مسلسل اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور تم مجھے بتاؤ، تم آخر پاپا کے اس فیصلے کی اتنی مخالفت کیوں کر رہی ہو؟ زیاد کے سوال پر وہ ذرا سا گڑبڑائی تھی۔ اس لیے کہ کل اس طرح پاپا کسی اور پہ بھی اپنا فیصلہ مسلط کر سکتے ہیں۔ ڈونٹ وری سسٹر، مجھ پر یا ذہان پر یہ ستم اگر وہ توڑیں گے بھی نا تو ہم لالے کی طرح کا ری ایکشن نہیں دیں گے، پرومس۔ اب تم زبردست قسم کی چائے تو بنا لاؤ۔ زیاد نے نرمی اور سجھاؤ سے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ وہ ہونٹ بیچ کر اٹھی تو جہان نے نگاہ کا رخ بدل لیا۔ جانے کیوں جہان کے اندر زینب کی اس تکرار نے ایک تفکیر، ایک بے چینی بھر دی تھی، جسے وہ معاذ کے لیے نہیں، خود اپنے لیے کوئی جنگ لڑ رہی ہو۔ اندھیری رات کے لمحے شمار ہونے تک، تجھے ہی سوچتا ہوں صبح سے شام ہونے تک، میں ایسا جسم ہوں جس کی روح بھی تو ہے، اندھیری رات ہوں میں تیرے نام ہونے تک، تیری آواز نہ سن لوں تو دل نہیں لگتا، تڑپتا رہتا ہوں تم سے ملاقات ہونے تک، تیری نظروں کی قیمت پر بک رہا ہے کوئی، اسے خرید لو تو مہنگے دام ہونے تک، عشق کی آگ جو سینے میں لگا بیٹھے ہیں، سلگتی رہتی ہے یہ نیند حرام ہونے تک۔ وہ اندر آئی تو اس کے سیل فون کی اسکرین پر تاریک کمرے میں بلنک کر رہی تھی۔ میسج ٹون تھی۔ اس نے لپک کر بیڈ سے سیل فون اٹھایا۔ تیمور خان کا میسج تھا، بہت خوبصورت شاعری کا اظہار کے ذریعے بنایا گیا تھا، جسے پڑھتے وہ مچل جانے والی مسکان سے بے خبر نہیں تھی۔ ابھی نظم پوری بمشکل پڑھ پائی تھی، تیمور کی کال پھر سے آنے لگی تھی۔ زینب نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا، پھر مطمئن ہو کر بیڈ پر نیم دراز ہوتے کال پک کر لی تھی۔ کہاں تھیں آپ؟ بہت انتظار کرانے لگی ہیں۔ تیمور خان کی بے تاب مچلتا ہوا لہجہ زینب کو باور کروا رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی اہم، کتنی خاص ہے۔ وہ آہستگی سے ہنس دی۔ جل ترنگ بجاتی ہوئی دلکش ہنسی نے فون کے ذریعے تیمور خان کی سماعتوں میں رز کھولا اور وہ کچھ اور بھی بے چین ہونے لگا۔ زینی، آئی مس یو یار۔ تو کرتے رہیں مس، میں کیا کروں؟
وہ ٹھنک کر بے نیازی سے بولی اور تیمور خان خفا ہونے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہا زینب شاہ، یہ سچ ہے، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بتاؤ کب اپنی فیملی کو تمہارے یہاں بھیجوں؟ اتنی جلدی کیا ہے آخر؟ وہ اسے جان کر ستاتی، اس سے اسے اندازہ ہوتا وہ تیمور کے لیے کتنی اہم ہے، اور یہ احساس بہت دلنشین لگا تھا اسے۔ وہ ایسی ہی تھی، تھوڑی بے حس اور بہت زیادہ خود پسند۔ میں نے کہا نا، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے سپنوں اور تصویروں سے خود کو بہلاتے تھک گیا ہوں۔ تیمور خان کی آواز میں خفت سی جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ وہ پہاڑوں کا بیٹا تھا، ویسا ہی سنگ دل، بلند و بالا اور مضبوط، جانے زینب کے آگے کیوں کر پگھل گیا تھا۔ زینب اس کی وضاحت، خوبروئی سے زیادہ اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے شاہانہ طور طریقے زندگی سے متاثر ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ کسی کو چڑھانے، کسی کو متوجہ کرنے کی خاطر۔ زر لالے اس کی یونیورسٹی فیلو اور دوست تھی، تیمور خان اس کا بھائی تھا۔ وہ اکثر زر لالے کو کالج ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کی بھی اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ زر لالے کے ساتھ تیمور خان تو جیسے دیوانہ ہوا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کی طرح تھا، زور آور اور دھانسو مزاج رکھنے والا، سرکش اور بے نیاز، مگر زینب کے نخرے اور بے نیازی نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ ایسا کیا جادو کر دیا ہے لالے، وہ پاگل ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ لالے نے جب پہلی بار یہ بات کہی تو زینب نے ہنس کر ٹال دیا، مگر تیمور خان کی جب آمد وفقہ زر لالے سے ملنے کے بہانے کالج بڑھی، تب زینب کو اس کی بات کا یقین کرنا پڑا کہ تیمور خان کی بولتی، بہت کچھ کہتی آنکھوں میں جتنے بھی بے لگام اور بے باک جذبے تھے، سب پر زینب کو اپنا نام لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ زینب نے آسانی سے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا تھا۔ دل ہی دل میں پوری طرح اس سے متاثر ہونے کے باوجود اس نے اسے اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق خوب ترسایا تھا، خوب تڑپایا تھا، تب جا کے اس نے اسے اس قبولیت کی سند بخشی تھی۔ تیمور خان اس سے شادی کو اتاولا ہوا جا رہا تھا، جبکہ زینب کو یہاں بھی کوئی جلدی نہ تھی، بلکہ اسے تو سرے سے اس سے شادی کرنی بہانہ تھی۔ دوسری طرف جہان تھا، تیمور خان سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا، بلکہ وجاہت، قابلیت اور تعلیم میں وہ تیمور سے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ البتہ تیمور ان کی وسیع جائیداد اور راضی کے سامنے وہ اپنی مالی حیثیت میں خود مات کھا جاتا تھا۔ زینب کو بارہا مرتبہ لگا تھا جہان اس میں انوالو ہے، اور اس نے اس راز کو اگلوانے اور اس کی گردگی کوشش بھی کی تھی، مگر جہان کی ثابت قدمی کے باعث وہ ابھی تک اس کے دل کے راز سے آگاہی حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی اور بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس کی انا کی تسکین اس میں تھی کہ جہان بھی تیمور کی طرح سے اس کے آگے گڑ گڑائے، گھٹنے ٹیک دے، مگر جہان نے اپنی یہ کمزوری اسے نہ دے کر گویا اسے جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف جہان کی کمزوری حاصل کرنا تھا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ جہان اور تیمور دونوں میں سے اس کا انتخاب جہان پڑتا ہی ٹھہرتا تھا۔ اسے تیمور خان کی، نہ تیمور کے شاہانہ طرز زندگی کی ضرورت تھی۔ وہ جذباتی اور بے وقوف لڑکی نہیں تھی کہ محبت جیسی خرافات میں پڑ کر ساری زندگی برباد کرتی۔ زینب شاہ، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ تیمور خان کی آواز پہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ تیمور پلیز، ہمارے گھر میں کچھ کرائسس پہلے ہی چل رہے ہیں، یہ موقع بالکل مناسب نہیں ہے بات کرنے کے لیے، اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ کیا کرائسس ہیں؟ تیمور کے سوال پہ اس نے مختصر ماض والا معاملہ اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، سالے کی شادی ہو رہی تھی نا، 1-1.5 مہینے میں چاہتا تھا ہماری بھی کوئی معاملہ ساتھ کلیئر ہو جاتا، نکاح یا رخصتی نہ صحیح، منگنی ہی صحیح، مگر خیر، ابھی میں پڑھ رہی ہوں تیمور، مجھے تعلیم تو مکمل کرنے دے، کم از کم ماسٹرز۔ وہ بسوری تھی۔ یعنی 2-3 سال مزید؟ ہرگز نہیں، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جتنی بے صبری تھی، اس نے زینب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم شادی پر ضرور آؤ گی زنی۔ کس کی شادی پر؟ اس نے دانشتہ پوچھا تھا۔ شالے کی شادی پر۔ میری تو ظاہر ہے تمہارے بغیر ہوگی نہیں، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ زینب ہنس پڑی۔ وقت آنے پر بتاؤں گی، تمہیں آنا ہوگا زینب شاہ، میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواؤں گا۔ جی بہتر، اس نے آہستگی سے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔
کہ اس کے کمرے میں دروازے کسی نے نوک کیا تھا۔ اس نے سیل فون تکیے کے نیچے گھساتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ماریا تھی۔ بجو ماما بلا رہی ہیں آپ کو۔ جی ماما۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ خیریت ماما، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ آپ ذرا اپنی ماما جان اور پاپا جان کے چند جوڑے تو پیک کر دیں۔ وہ یوں ہی مصروف رہ کر نرمی سے بولی تو زینب کی الجھن کچھ اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ کون سے گاؤں؟ اور یہ کیا آفات آن پڑی ہے کہ آپ چاروں اکٹھے ہی بھاگم بھاگ جا رہے ہیں؟ وہ اپنی عادت کے مطابق جلدی سے غصے میں آ گئی تھی۔ بیٹے، منیب انکل کا انتقال ہو گیا ہے۔ جانو، جانا تو پڑے گا نا، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ کون منیب انکل؟ میرے تو کچھ پلے بھی نہیں پڑ رہا۔ ماس کے دادا سسر۔ مما کے جواب نے اسے ساکن کر دیا تھا۔ یہ بات تو بہرحال وہ بھی جان گئی تھی کہ پرنیا کا دادا ایک ہی دنیا میں رشتہ تھا اور وہ اس کے دادا کا تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اب پرنیا کا کیا ہوگا مما؟ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اس کے سوال پر بے ساختہ اور فطری تھا، البتہ تشویش سے عاری تھا۔ اللہ ہر کسی کا مالک ہے بیٹے، سب سے بہتر سبب پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہے۔ خدا نے ایک رشتہ لینے سے پہلے کتنے نئے رشتے بچی کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا مطلب اب وہ یہاں آئیں گی، مگر بھائی اسے بھی سنبھال لیں گے، جیسے بھی صحیح۔ بہرحال معاذ نے قبول تو کر ہی لیا ہے اسے۔ مما کے جواب نے زینب کے لبوں پر خاموشی کا مہر لگا دی تھی۔ ایک جھنجھلاہٹ اس کے اندر اتری تھی۔ یہی غلطی تھی ان کی اور یہی بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے بھگتیاں۔ مما کی طرح پاپا جان اور مما جان بھی عجلت اور افراتفری میں تیار ہو کر نکلے تھے۔ زینب برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے پور سوچ نظروں سے ان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، ذہان کی سفید گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ یہ چاچو کی گاڑی تھی نا؟ پاپا جان بھی ساتھ تھے۔ اس وقت کہاں گئے ہیں یہ لوگ؟ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس پکڑے جہان اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کے سنجیدہ مگر بے تحاشا خوبرو چہرے کو دیکھا تھا اور بے اعتنائی سے بولی تھی، پرسہ دینے گئے ہیں اپنی چہیتی بہو کو۔ جہان نے پہلے زینب کو پھر ٹھٹک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ بہو؟ اس کی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں الجھن بہت واضح تھی۔ کیا ہوا؟ وہاں خیریت ہے نا؟ ان کے دادو وفات پا گئے ہیں، واپسی پر وہ شاہکار ساتھ ساتھ ہی ہوگا غالباً۔ جہانگیر نے جو اسے بغور دیکھ رہا تھا بے ساختہ ہونٹوں کو سختی سے باہم بھینچ کر قدم بڑھائے گا۔ اسے بہرحال پرنیا سے زینب کی یہ چر سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بات سنیں، لالے کو اس موقع خطرے سے آپ ابھی آگاہ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ وہ بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوئی اور گویا مشورہ دیا، تمہیں اس سارے معاملے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں اسے کیسے نپٹانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جہان کے لہجے میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ زینب نے جواباً سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، لالے میرے سگے بھائی ہیں، اس نے جیسے جتلایا تھا، اور یہ اطلاع میرے لیے نئی نہیں ہے، نہ میں نیا آیا ہوں یہاں۔ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بھی معاذ حسن کے والد محترم ہیں۔ اس کا لہجہ جانے کیوں بے حد سرد ہو گیا تھا۔ زینب نے اپنے قدم کو دھیما کیا، پھر روک لیا، مگر ذہان آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک بار بھی رک کر یا مڑ کر دیکھے بغیر زینب ہونٹ بیچ کر کھڑی رہ گئی تھی۔ اور نوری کتنی احمق ہے، کہتی ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سین چینج۔ معاذ اپنے دھیان میں مگن ڈائننگ ہال میں آیا تھا۔ وہاں سب کو خاموشی سے کھانے میں مصروف دیکھ کر چونکا۔ واہ، بڑا سکون ہے، یہ شاہ ہاؤس کا ہی ڈائننگ ہال ہے نا؟ بہت دنوں بعد وہ اپنی پرانی فارم میں نظر آیا تھا، ویسا ہی نق سق سے درست، بے حد خوبرو۔ جہان نے بہت دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ابھی جو انکشاف اس پہ ہونے والا ہے اس کے بعد بھی یہ اتنا پرسکون نظر آئے گا؟ وہ اس کا متوقع ری ایکشن سوچ کر مضطرب ہونے لگا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے بابا جان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بھی پرنیا کو اپنے ساتھ لانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ تھا بھی نہیں، اور مما نے اسے یہ فریضہ سونپا تھا کہ معاذ کو وہی اس صورتحال کے لیے تیار کرے گا۔ کیا سانپ سونگھ گیا ہے سب کو؟ جواب میں خاموشی پا کر وہ جھنجھلایا۔ بھابھی نے سبھی کو سختی سے معاذ سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا کہ وہ ہتے سے ہی اکھڑ سکتا ہے۔ یہ کام ذہان کے سپرد ہوا تھا، اسے ہی نبھانا تھا۔ ہر وقت کا ادھن ضروری تو نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ آرام سے۔
जहान ने जवाब दिया था। वो कांधे उचकाकर कुर्सी घसीट कर बैठ गया और खाने की सिमत मुतवज्जा हो गया। जैनी, मुझे एक बड़ा मग कॉफ़ी का याद से दे जाना। वो खाने से फारिग होकर उठा तो जैनब से बोला था। जैनब ने सर हिलाया तो किसी को मजीद कुछ कहे बिना पलट कर बाहर तक निकलता चला गया था। जहान उसके कमरे में आया तो वो बेड पर बहुत रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर बिजी था। तुम मशरूफ़ हो तो मैं कुछ देर बाद आ जाता हूँ। जहान की बात पर माज ने नज़रें उठाकर हैरानी से उसे देखा था। बैठो यार, तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? मैं बिज़ी नहीं हूँ, बस कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। अप्लाई किया था ना यूनिवर्सिटी में, तो क्या रहा? जहान ने बेताबी से पूछा था। वो मुस्कुराया। तुम जानते हो, ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर रिजेक्शन मेरे हिस्से में नहीं आया। मैं सिलेक्ट कर लिया गया हूँ। जहान ने बेसाख्ता मुस्कुराकर कहा। गुड, वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। माज ने जवाबा आहिस्तगी से सर हिलाया, गोया उसकी मुबारकबाद कबूल किया। यार, अगर तुम समझो तो भाभी तुम्हारे लिए मुबारक साबित हुई हैं। इतनी बड़ी कामयाबी कितनी आसानी से मिल गई तुम्हें। जहान ने गोया तमहीद बांधी थी। माज जो लैपटॉप बंद कर चुका था उलझ कर उसे देखने लगा। कौन सी भाभी? पर्णिया भाभी, और कौन? जहान के लहजे में आंखों में खिलाफ मिजाज शरारत दर आई थी। ये पर्णिया भाभी कौन है? माज ने मुस्कुरा कर भुएं को जुम्बिश दी तो जहान ने बेहद खफगी से उसे घूरा था। तुम क्यों भाभी कह रहे हो अहमक? क्यों? अगर तुम कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता? वैसे ये कौन सी नई नवेली और अनजान भाभी हैं जिनसे मैं सिरे से ही वाकिफ नहीं? उसके लहजे में अगर मसनूईपन होता तो और बात होती। वो संजीदा था। माज, तुम वाकई कुछ नहीं जानते? क्या बताओगे तो जानूंगा ना। पर्णिया इस लड़की का नाम है, माज हसन, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जहान ने सर्द आवाज में बहुत कुछ जतलाया तो माज ने साकन होकर उसे देखा। फिर पहले यकायक उसकी आंखें सुर्ख हुई थी, फिर चेहरे की रंगत। जब वो बोला तो उसका लहजा खौफनाक हद तक सर्द और संगीन था। पहली बात तो ये कि मैं उस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता। दूसरी और अहम बात, हमेशा के लिए नोट कर लो जे कि तुम्हारा रिश्ता मुझसे है और मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे हवाले से उसको भाभी नहीं कहोगे, समझे तुम? जहान कुछ लम्हों को शॉक्ड रह गया था। उसने देखा महज इतनी सी बात पे वो इतना इश्तियाल हुआ था कि गुस्से में लाल बब्बू का चेहरा लिए उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा था। अंदाज इतना बिगड़ा हुआ था कि उसके इतने नज़दीक होने के बावजूद जहान को मजीद कुछ कहने से झिझक महसूस हुई थी। अगर ऐसी बात थी माज, तो फिर तुम्हें ये बंधन नहीं बांधना चाहिए था। उसने किस कदर गुस्से से कहा था तो माज उसके पास एक झटके से थम गया और अपनी सुलगती हुई आंखों उसके चेहरे पर गाड़ दी थी। क्या करता मैं? कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उन्होंने मेरे फरार का, मगर अब मैं मजीद उनका नहीं मान सकता। जिंदगी मेरी है, इसे मैं अपने अंदाज में गुजारने का पूरा हक रखता हूँ। वो दो बदू गुस्से में बोला था। मगर मुनीब अल रहमान की वफात हो चुकी है और अब वो अकेली है। कैसे रह सकती है अकेली जवान बेसहारा लड़की? ये कोई यतीम खाना नहीं है कि वो यहाँ बसेरा कर ले। वैसे भी ये पापा के सोचने का काम है। वो किस कदर बेहिसी और सफाकी से बोला तो जहान को उसकी सोच के इस रुख ने गहरा तासुफ में मुब्तला कर दिया था। जिस अंदाज में भी सही, बहरहाल अब वो तुम्हारे नाम से मंसूब है। माज, ये बहुत गलत बात है कि वो इस घर में हो और तुम उन्हें अपने रवैये से हर्ट करो। मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि वॉट? क्या कहा तुमने? वो इस घर में आएगी? माज ने हिकारत से होंठ सिकोड़कर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा था। तो और कहाँ जाएगी? मैंने बताया ना कि अब उनका दुनिया में, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कहाँ रहेगी। मैं इतना जानता हूँ, मैं उसे यहाँ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ आने का मतलब है लोगों से उसका मेरे हवाले से तारुफ, जो मुझे हरगिज भी गवारा नहीं है। वो चीख पड़ा था। जहान ने खाइफ होकर उसे देखा था। माज, बहुत फजूल बात करते हो तुम। चाचू उन्हें साथ लेकर आएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम इन्हीं से बात करना। वो वाकई ही चिढ़ गया था। उसका ख्याल था वो उसके संभालने में नहीं आने वाला। तो पापा ने फिर एक तरफा फैसला किया। वो फिर मनमानी कर रहे हैं, मगर उनकी भूल है कि मैं अब उनके हाथ में कठपुतली बनूंगा। ओके फाइन, रखें वो अपनी बहू को यहाँ, मगर मैं नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ मैं अभी और इसी वक्त। वो एकदम इतना बिफरा था कि जहान की घबराहट, बौखलाहट, पुकार को खातिर में लाए बगैर उल्टे सीधे जूते पहनकर
اس کے روکتے پکڑتے بھی اپنا آپ چھڑا کر آندھی طوفان کی طرح سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جہان سر پکڑ کر وہیں بے ساختہ بیٹھ گیا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔